بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآتى المال على حبه ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزکاة والموفون بعہدهم اذا عاہدوا والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون۔ سامعین کرام، اللہ رب عظیم کا بے پناہ شکر ہے، تمام تعریف اور ستائش کا وہ مستحق ہے، اور ہماری بندگی اور شکر کا جتنا بھی ہم کام کریں اس کے جناب میں یہ اس کے حق سے بہت کمتر ہوگا کہ اس کے احسانات، انعامات اور کرم ہم پر بے شمار ہیں۔ ان احسانات اور انعامات میں سے ایک بہت بڑا احسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے یہ ماہ مبارک ہے۔ اس ماہ مبارک میں اس نے برکتوں، رحمتوں اور فضیلتوں کے بہت سارے راستے ہمارے لیے آسان کر دیے ہیں۔ جنت سے ہمارا معاملہ قریب یا اس کا راستہ ہموار کر دیا، اور جہنم سے بچنے کا راستہ بھی ہمارے لیے آسان کر دیا۔ یہ کیوں کیا؟ رمضان المبارک کا یہ اہتمام کس بنیاد پر ہے وہ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ اس کی مناسبت اور برکتوں کی یہ وجہ، سبب یہ ہے کہ اس ماہ مبارک میں اللہ رب العالمین نے قرآن عظیم کو نازل کیا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے بڑا انعام، سب سے بڑی برکت ہے۔ اس کے بیان میں، فضیلت میں، اس کے معجزات اور مختلف مفید پہلوؤں کو اگر ہم بیان کریں تو سال بھر بھی بیان کریں تو وہ ناقص اور ادھورا ہوگا۔ یہاں ایک آیت کا صرف تذکرہ کر رہا ہوں ہماری یاد دہانی کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کو ہمارے لیے، قرآن کو ہمارے لیے کیا بنایا؟ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ سورہ یونس کی اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے 4 اوصاف بیان کیے۔ یہ چاروں اوصاف میں سے ہر ایک پر آپ غور کریں تو ہماری اور آپ کی انتہائی شدید ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ضرورت کا انتظام کیا کہ اے لوگوں، دنیا کے لوگوں، تمام انسانوں کو خطاب کر کے اللہ نے فرمایا یہ قرآن ساری انسانیت کے لیے ہدایت، رحمت بن کر آیا، نور بن کر آیا، شفا بن کر آیا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءتکم موعظۃ، تمہارے پاس موعظہ، نصیحت آ چکی۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں جو واضح نصیحت رکھی ہے، انسان کے لیے نصیحت اور خیرخواہی کے پہلو رکھے ہیں، اس پر آپ جتنا غور کرتے جائیں، ایک لمبی چوڑی تقریر اور قرآن کی مختلف آیتوں کو جمع کر کے آپ دیکھیں کہ اس میں وعظ کا کتنا پہلو ہے، اور انسان کو اس موعظت کی، وعظ کی، دل کو جھنجھوڑنے والی چیزوں کی شدید ضرورت ہے۔ اس میں وہ باتیں بھی آ گئی جسے سن کر، پڑھ کر، جیسے جہنم کا بیان، جہنم کے مناظر، کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا، جب بھی جہنمیوں کی چمڑیاں، ان کی کھالیں جھلس جائے گی، ہم نئی کھالیں اور چمڑیاں ان پر پہنا دیں گے، لیذوقوا العذاب، تاکہ وہ عذاب کا مزہ چکھیں۔ ہاں، یہ قرآن کی ایک آیت میں نے پڑھی۔ کیا اس کو سننے کے بعد ہمارے دل و دماغ میں جو ہے خوف اور دہشت کی لہر نہیں دوڑتی کہ اگر اللہ نہ کرے ہم جہنم کا ایندھن بن گئے تو کیا ہوگا؟ یہ خوف پیدا ہوا، اور اس خوف کے ذریعے سے اگر ہمارے اندر یہ کہ ہم کو جہنم سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، یہ ہے موعظت۔ یہ میں ایک مثال اور نمونہ دے رہا ہوں، نصیحت کی، عبرت کی اور انسان کو جھنجھوڑنے والی جتنی باتیں ہیں وہ موعظت کے معنی میں داخل ہیں۔ ہم کو اور آپ کو اس کی ضرورت ہوتی ہے۔
ابھی رمضان کا مہینہ ہے، ہمارا دماغ بدل گیا، مسجد میں آتے ہیں، ہمارے مزاج میں نیکی کی طرف میلان پایا جاتا ہے، لیکن جب دوست و احباب ہوں، کوئی تقریب ہو، میلہ ٹھیلا ہو، بھیڑ بھاڑ ہو، دھینگا مستی کا ماحول ہو، تو مزاج تبدیل ہو جاتا ہے، وہاں دنیا داری غالب آ جاتی ہے۔ اگر انسان کے لیے موعظت اور واعظ و نصیحت کا انتظام نہ ہو تو وہ غفلت اور مزید غفلت کا شکار ہوتا ہوا دنیا دار بن جائے گا۔ بات لمبی ہو جائے گی، میں اصل موضوع پر یہ تمہیداً میں بیان کرنے جا رہا ہوں آج کے درس کے آغاز میں، اور یہ پہلے درس کے اعتبار سے یہ پہلی مرتبہ تھوڑی سی بات طویل ہو جائے گی، کہ تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی جانب سے موعظت آ گئی، اس کی جانب سے نہیں، تمہارے رب کی جانب سے۔ اللہ تعالیٰ نے رب کا لفظ استعمال کیا۔ رب وہ ہے جو کھانا دیتا ہے، رب وہ ہے جو پانی دیتا ہے، رب وہ ہے جس نے زندگی دی، رب وہ ہے جس نے سانس لینے کے لیے ہوا اور آکسیجن دی۔ تو رب ربوبیت کے تحت اس نے جینے کا انتظام کیا، تو وہی رب تمہارے لیے یہ انتظام بھی کر رہا ہے کہ اس نے آسمان سے تمہارے لیے واعظ و نصیحت کا ایک مرقع قرآن مجید کی شکل میں نازل کیا۔ یہ اس کی ربوبیت کا انتظام ہے، حصہ ہے، اور ہمارے اور آپ کی ضرورت کا انتظام ہے۔ وہ شفاء لما فی الصدور، اور یہ موعظت کے ساتھ ساتھ دلوں کے لیے شفا ہے۔ شفا مرض سے خلاصی پانے کو کہتے ہیں، علاج کو۔ اور لما فی الصدور جو سینوں میں ہے، سینوں میں کیا ہے؟ انسان کا دل ہے۔ دل انسان کا مرکزی عضو ہے۔ الا ان فی الجسد مضغہ، سنو، انسان کے جسم میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے۔ اذا صلحت صلح الجسد کلہ، جب یہ ٹھیک ٹھاک ہوگا تو سارا جسم درست ہوگا۔ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اور جب یہ بگڑ گیا تو پورا جسم بگاڑ کا شکار ہوگا۔ الا وہی القلب، سنو، وہ مضغہ، وہ ٹکڑا دل ہے۔ تو یہاں کہا لما فی الصدور، جب دل میں جو چیز ہے، یعنی سینے کے اندر جو ہے دل، اس کے لیے شفا ہے۔ علامہ ابن قیم نے کہا کہ دل انسان کے جو ایک مملکت مان لے، پوری باڈی ہماری جسم جو ہے یہ پوری مملکت ہے، اور دل اس کی راجدھانی یا تخت ہے۔ یہ دل جیسا کہتا ہے پورے جسم اس کی اطاعت اور فرما برداری کرتے ہیں۔ لہذا دل کی جب اصلاح ہو گئی تو پورے جسم کی اندر اور باہر پوری اصلاح ہو گئی، ظاہر اور باطن کی اصلاح ہو گئی۔ دل اگر ٹھیک ٹھاک نہیں ہے تو ظاہر اور باطن میں بھی بگاڑ ہوگا۔ چنانچہ قرآن کے بارے میں دوسری ایک صفت بتائی، کتنی اہم ہے، یہ ایک کتاب لکھی جا سکتی ہے کہ دلوں کی بیماریوں کا علاج ہے۔ دلوں میں کیا کیا بیماری ہوتی ہے؟ سب سے بڑی بیماری کفر کی، شرک کی، کفر اکبر، شرک اکبر۔ پھر اس کے بعد اس سے کم درجے کی، اسی سے نفاق کو بھی جوڑ لیجئے، نفاق بھی اصل میں اندر سے کفر اور شرک ہی ہوتا ہے۔ پھر کفر اصغر، شرک اصغر، نفاق اصغر، چھوٹا شرک جس کو ہم کہتے ہیں، جو کفر اکبر سے کم درجے کا ہے۔ بدعات، خرافات، یہ دل کی بیماریاں ہیں۔ لالچ، حرص و ہوس، دل کی شہوت، دنیا کی خواہش، اور حسد، جلن، ایسی دل کی بہت ساری بیماریاں ہیں۔ اور یہ بیماریاں جب دل کو لگتی ہے تو وہ بیمار ہوتا ہے، اور انسان اچھا انسان نہیں ہو سکتا۔ یہ قرآن دل کی ان بیماریوں کا علاج ہے۔ اہل علم نے یہ بھی کہا کہ قرآن مجید کی تعلیمات صرف ہماری روحانی بیماریوں کا علاج نہیں ہے۔ دل میں شک شبہ آتا ہے، نفاق اور کفر کے جذبات آتے ہیں، غلط خیالات آتے ہیں، صرف انہی کا علاج نہیں ہے، بلکہ ہمارے جسمانی بیماریوں کا بھی علاج ہے۔ جیسا کہ اس کا ایک نام، سورہ فاتحہ کا ایک نام رقیہ رکھا گیا، شفا رکھا گیا۔ پورے قرآن کو اللہ نے شفا کہا کئی قرآن کی آیتوں میں، جیسا کہ یہاں بھی کہا۔ اور ہم جانتے ہیں کہ بخاری کی ایک روایت ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ 30 صحابہ کرام کے ساتھ سفر میں تھے، مشرکین کے قبیلے کے ایک سردار کو بچھو نے ڈنک مار دیا۔ لمبا واقعہ ہے، میں صرف مقصود بتا رہا ہوں۔ تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یا ان کے کسی ساتھی نے سورہ فاتحہ پڑھ کر اس کو دم کیا اور وہ ٹھیک ہو گیا۔ تو ہم یہاں دیکھ رہے ہیں کہ بچھو کے ڈنک کا علاج بھی قرآن سے ہو رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب انہوں نے بتایا تو کہا وما یدریکا انہا رقیہ، تمہیں کیسے پتا کہ کس چیز نے بتایا کہ یہ رقیہ ہے، یہ شفا ہے؟ تو جسمانی بیماریوں کے لیے بھی مفید ہے۔ امریکہ کے مسلم اکیڈمی نے سالوں پیشتر تجربہ کر کے یہ نتیجہ اخذ کیا، نکالا کہ اگر کئی مریض ہیں، بیمار ہیں، تو ان بیماروں کا علاج
ان بیماروں کا علاج جو ہے ایک سادے طور پر کیا گیا، ہاسپٹل میں ایڈمٹ کر کے دوا علاج کیا جا رہا ہے۔ 25 مریضوں کو اس طرح رکھا، 25 مریضوں کو الگ رکھا کہ ان کو دوا علاج کرتے ہوئے ساتھ ساتھ ان کو قرآن سنایا جا رہا ہے، ریکارڈنگ سنائی جا رہی ہے، قرآن کی تلاوت سنی جا رہی ہے، اور وہ لوگ ساتھ میں دوائیں بھی استعمال کر رہے ہیں۔ تیسرا ایک روم رکھا گیا الگ بالکل، جس میں علاج اور دوا کا انتظام کرنے کے ساتھ ساتھ ان کو قرآن کی عربی عبارت بھی سنائی جا رہی ہے، اور جس زبان کو وہ جاننے والے ہیں اس کا ترجمہ بھی سنایا جا رہا ہے۔ یہ بہت پہلے ہے، آپ نے ممکن ہے بعض لوگوں کی زبانی سنا ہو یا پڑھا ہو۔ تو نتیجے کے طور پر جن لوگوں کو قرآن اور پھر اس کا ترجمہ سنایا گیا دوا علاج کے ساتھ، دوائیں سب کو ایک جیسی دی جا رہی ہیں، لیکن ایک کو سادہ قرآن سنایا جا رہا ہے، ایک کو ترجمے والا۔ تو ترجمے کے ساتھ جن کو سنایا گیا وہ سب سے تیزی سے اچھے ہوئے، سائنسی مطلب ڈاکٹروں کے ریکارڈ کے مطابق، اور ایک دو نہیں 25 لوگوں کو رکھا تھا۔ تو جن کو ترجمے کے ساتھ سنایا گیا وہ سب سے تیزی سے بہتر ہوئے ان تینوں گروپ میں۔ اس کے بعد جن کو سادہ قرآن سنایا گیا ان کے اچھے ہونے کی رفتار درمیانی رہی، اور سب سے دیر سے وہ لوگ اچھے ہوئے جن کو صرف دوا علاج کیا گیا، قرآن نہیں سنایا گیا۔ اس سے یہ نتیجہ نکالا گیا کہ قرآن کے سننے سے، اللہ کے کلام کی تاثیر سے انسان کی جسمانی قوت، نفسیاتی اور ذہنی بہتری پر اس کے اثرات پڑتے ہیں اور اس کے تندرست ہونے میں مدد ملتی ہے۔ بعض اطباء بھی اب اس بات کو مانتے ہیں کہ انسان کی سائیکالوجی، نفسیات اور ذہن، اس کا اثر اس کے جسمانی کیفیت پر شدید پڑتا ہے۔ آپ کو اچانک کوئی صدمہ ہوتا ہے، سر میں درد ہونے لگتا ہے، سینے میں درد ہوتا ہے، یہ اچانک صدمے کی وجہ سے جسمانی فزیکل کنڈیشن پر اثر پڑتا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ ایک مانوی چیز ہم کو بیمار کر رہی ہے، ایسے ہی ایک مانوی چیز ہم کو شفا بھی دلاتی ہے۔ دم اور دعاؤں کے ذریعے سے فرق پڑتا ہے۔ قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق آپ پڑھتے ہیں، اس کو نظر کا علاج بھی بتایا گیا۔ قل اعوذ برب الفلق کا آخری جملہ جو آخری آیت ہے، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، حسد کے شر سے پروردگار مجھے تو بچا، محفوظ رکھ جب وہ حسد کرے، جب وہ حسد کرے تو اس کے شر سے مجھے محفوظ رکھ۔ تو اب حسد کے شر سے آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے، ایک حسد کرنے والا کسی سے حسد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کی آیت میں ہم کو دعا سکھائی کہ ہم اس کے شر سے پناہ طلب کریں، بچاؤ مانگیں اللہ سے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ حسد کرنے والے کے حسد کا اثر ہوتا ہے نا، اور اس سے پہلے کہا من شر النفاثات فی العقد، گانٹھ میں، گرہوں میں پھونک مارنے والیوں کے شر سے۔ اس کا مطلب گانٹھ باندھ کر پھونک مارنا یہ جادوگروں کا کام ہوتا ہے، اس کا بھی اثر ہوتا ہے۔ اب یہ اثر ہمیں دکھائی دیتا ہے کیا، یا سمجھ میں آتا ہے سائنسی طور پہ، میڈیکلی طور پہ؟ ایک حسد کرنے والا حسد کرتا ہے، اللہ ہم کو بچائے، ایک آدمی دوسرے کو دیکھ کر کے اللہ نے اس کو اتنی دولت دی ہے، اس کے اندر جلن کے، حسد کے جذبات ہیں، اور وہ اس جذبے کے تحت اس کو دیکھ رہا ہے، اس کے بارے میں سوچ رہا ہے، اس کا اثر پڑے گا کہ نہیں پڑے گا؟ اگر اثر نہیں ہوتا، بہت غور سے سنیے گا، اگر اثر نہیں ہوتا اس کا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا اس سے بچنے کے لیے ہم کو دعا سکھاتا، قرآن مجید میں آیت میں رکھتا کہ اے اللہ حسد کرنے والے کے شر سے، جب وہ حسد کرے، یعنی حسد کرنے والے کا ہر وقت شر اور برائی نہیں ہوتی، جب وہ حسد کرتا ہے تبھی اس کا شر اور برائی ہوتی ہے، تو جب وہ حسد کرے تب مجھے بچا، اس کا مطلب اس کے حسد کا نقصان ہوتا ہے، اور اس سے پناہ مانگنے کی تعلیم۔ علامہ ابن قیم نے اس کی دلیل دیتے ہوئے کہا کہ نظر بد کا اثر ہوتا ہے، حسد کا اثر ہوتا ہے۔ یہ کیسے؟ جب آدمی حسد کی نگاہ سے کسی کو دیکھتا ہے یا کسی کے بارے میں فکر و خیال کرتا ہے تو ایک قسم کی زہریلی تاثیر اس کے اندر ہوتی ہے، اس نگاہ میں، اس سوچ میں۔ تو علامہ ابن قیم کہتے ہیں کہ یہ بات اس زمانے میں، دیکھیے ابن قیم کا زمانہ کب کا ہے، 7ویں 8ویں صدی کا، ہجری کا۔ آج کی میڈیکل سائنس نے جو ترقی کی ہے اس زمانے میں نہیں تھی۔ انہوں نے لکھا کہ کچھ لوگوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ بھائی میں نے آپ کو دیکھا تو آپ پر کیا اثر پڑے گا، میری نگاہ کا کوئی اثر پڑے گا، نظر بد جس کو کہتے ہیں، بری نظر لگ جانا، نظر لگنا، کچھ لوگوں کی یہ سمجھ میں بھی نہیں آتا
تو علامہ ابن قیم نے کہا کہ دیکھیے قرآن نے کہا کہ حسد کرنے والوں کے حسد اس کے شر سے بچا جب وہ حسد کرے، اور اس کی مثال دیتے ہوئے انہوں نے بیان کیا کہ بخاری مسلم کی حدیثوں میں ہے کہ اگر تمہارے گھر میں سانپ آ جائے، سانپ دکھائی دے، تو اس کو 3 مرتبہ بولو کہ اگر تو کوئی اور مخلوق ہے تو چلا جا، جن اور کوئی اور شے، 3 مرتبہ بولو۔ اگر 1 مرتبہ بولنے پہ چلا گیا، دوسرے دن پھر نظر آیا تو دوسرے دن بھی بولو، پھر چلا گیا تو تیسرے دن بھی بولو، چوتھے دن دکھے یا 3 مرتبہ بولنے کے بعد بھی نہ جائے تو اسے مار ڈالو، اس لیے کہ وہ سانپ ہی ہے۔ آپ کے بولنے پر چلا گیا تو اس کا مطلب یہ کہ وہ کوئی اور مخلوق ہے۔ یہ گھروں کے سانپ کے بارے میں کہا اللہ کے رسول نے، اس میں استثناء کیا، اور آپ نے کہا کہ عام سانپ کی بات چھوڑ دی جائے، اگر ذو الطفیلتین اور ابتر، یہ سانپوں کی 2 انتہائی زہریلی قسمیں ہیں۔ ذو الطفیلتین اس کی دونوں آنکھیں ابھری ہوتی ہیں، اسی اعتبار سے اس کو ذو الطفیلتین کہتے ہیں، درمیان میں لال لال سا ہوتا ہے اور آنکھیں ابھری ہوتی ہیں۔ ہاں، کیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور ابتر ایک چھوٹا گنجا سانپ یا کون سا ایک ہوتا ہے بڑا پھرتیلا اور بہت زہریلا، یہ بغیر چھیڑے کہتے ہیں دوڑا کے کاٹتا ہے، تو ان کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فَإِنَّهُمَا يُطْمِسَانِ الْبَصَرَ، کہ یہ دونوں سانپ ایسے ہیں کہ یہ آنکھوں کی بینائی کو ختم کر دیتے ہیں۔ اب یہ تجربہ بتاتا ہے کہ ان دونوں سانپوں کو اگر آنکھ میں آنکھ ڈال کر کوئی دیکھتا ہے تو آنکھ کی روشنی چلی جاتی ہے۔ اور ان دونوں کے بارے میں یہ بھی کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یسقطان الحمل او کما ورد فی الحدیث، کہ یہ حمل کو گرا دیتے ہیں۔ اگر کوئی عورت یا حمل والا جانور ان کو دیکھے تو اس کی وجہ سے اس کا حمل ساقط ہو سکتا ہے، گر سکتا ہے اور گرتا ہے۔ تو علامہ ابن قیم نے اس سے ثبوت دیا کہ دیکھیں یہ حدیث میں ہی بیان کیا گیا ہے اور اس کو تجرباتی طور پر جانا جا سکتا ہے، ممکن ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ دیکھیے سانپ کی ایک خاص قسم کی آنکھ میں دیکھنے سے یہ اثر ہوتا ہے کہ نگاہ چلی جائے، حمل گر جائے۔ جب سانپ کے دیکھنے میں یہ تاثیر اور زہریلا پن ہو سکتا ہے تو حسد کرنے والے اور نظر بد کی نگاہ میں یہ اثر کیوں نہیں ہو سکتا؟ بات تھوڑی سی طویل ہو گئی، اس لیے میں بات کو سمیٹتا ہوں۔ یہ اس بنیاد پر کہ قرآن مجید سینوں کے لیے بلکہ انسانوں کے لیے شفا ہے، اور سینوں کے لیے یعنی دل کی بیماریوں کے لیے بطور خاص شفا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے انسانوں کو جو دوسری بیماریوں کے علاج کا راستہ سکھایا ہے، ہمارے ہاں ڈاکٹر محنت کرتے ہیں، تجربات اور پڑھنے کے بعد جو ہے وہ جسمانی بیماریوں کا علاج کر سکتے ہیں، لیکن دل کی بیماریوں کا علاج کوئی سائنسی تجربہ گاہ میں نہیں حاصل کر سکتا، کوئی نسخہ نہیں بنا سکتا۔ یہ نسخہ آسمان سے نازل ہوا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم کے طور پر اور عملی نمونے کے طور پر امت تک اسے پہنچایا۔ اگر ہم اسے اختیار کرتے ہیں تو ہماری دل کی بیماریوں کا علاج ہوگا۔ میرے بھائیوں، یہ سوچئے کہ آج ان بیماریوں کے علاج کی ہم کو، آپ کو، سارے مسلمانوں کو، دنیا کے سارے لوگوں کو کتنی شدید ضرورت ہے۔ آج پوری دنیا انسانیت بیماری کا شکار ہے، بلکہ بیماریوں کا شکار ہے۔ ہاں، یہ کورونا کی وبا اور یہ تو عارضی اور ظاہری ہے۔ لالچ، حرص، دنیا داری، ملٹی نیشنل کمپنیوں کا پنجہ، بڑی حکومتوں کی لالچ، آج اس نے پوری دنیا کو بازار بنا رکھا ہے، اور اپنے فائدے کے لیے لوگوں کی جان مال سب سے کھیلتے ہیں، عزتوں سے کھیلتے ہیں۔ کوئی اخلاقیات اور روحانیت کا پاس و لحاظ نہیں رہ گیا ان بیماریوں کے نتیجے میں۔ کفر، شرک کے ساتھ ساتھ شہوات کے تمام فتنے عام ہیں۔ یہ دل کی بیماریوں کا علاج آج کے انسان کے لیے بہت ضروری ہے۔ اس بیماری نے پوری دنیا کو تباہی کے دہانے پر کھڑا کر دیا ہے۔ کوئی سیاست کے راستے پہ چل رہا ہے، کوئی تجارت میں آگے بڑھنا چاہتا ہے، اور ان دونوں نے جو ہے دنیا کو جو ہے بس ایک سامان بنا کر رکھ دیا ہے۔ انسانوں کے ساتھ بے مروتی اور بے رحمی کا برتاؤ کیا جاتا ہے۔ تو یہ قرآن سینوں کے امراض کی شفا ہے، وہدن، اور یہ ہدایت ہے۔ قرآن پورا کا پورا ہدایت ہے، اور اب یہی ہدایت ہے۔ قرآن کو چھوڑ کر اگر کوئی دوسری چیز سے تعلیم کوئی حاصل کرے گا، اب کوئی بھی کتاب ہو، کوئی بھی فکر ہو، ازم ہو، تو وہ ہدایت نہیں ہوگا۔ ہدایت کی ضد کیا ہے؟ ضلالت، گمراہی۔ وہ گمراہی ہوگی، وہ انحراف ہوگا، ضلالت ہوگی۔ اور ہدایت اگر کوئی چاہتا ہے تو سوائے قرآن کے اور صاحب قرآن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور کہیں ہدایت نہیں ہے۔ تو یہ قرآن ہدایت ہے۔ اب جتنی بھی گمراہی کی شکلیں ہیں وہ سب قرآن کی ضد ہے،
اور ان سب سے بچانے کا نسخہ ہمارے پاس قرآن ہے۔ آپ اور ہم سنجیدگی سے اگر غور کریں تو یہ سن کے ہم کان سے اڑا دیتے ہیں، یہ جو ایک ایک صفت بتائی گئی ہے ہمارے لیے، صرف ایک صفت پر اگر ہم غور کر لیں، ہمارے دل و دماغ میں یہ بات اتر جائے تو ہم 24 گھنٹہ قرآن کے ساتھ رہیں گے۔ ہمارے اسلاف میں کچھ لوگ ایسے تھے جہاں موقع ملتا تھا چلتے پھرتے قرآن پڑھتے تھے، اور آج بھی عربوں میں بعض نیک صالحین اور علماء آپ کو ایسے نظر آئیں گے، عربوں میں بڑی تعداد نظر آئے گی جو جیب میں قرآن رکھتے ہیں۔ آج تو موبائل ہو گیا، جیب میں قرآن چلتے پھرتے، ذرا سا موقع ملا چلتے چلتے پڑھ رہے ہیں۔ مسجد میں پہلے گئے، سنن و نوافل پڑھا، قرآن کی تلاوت شروع کر دی۔ موریتانیہ وغیرہ میں کہتے ہیں کہ آج بھی شنقیط قبیلہ جو ہے، علامہ شنقیطی بہت مشہور ہیں، اضواء البیان والے، ان کا جو قبیلہ شنقیط ہے اس میں آج بھی ایک رواج ہے، پرانے زمانے سے ان کا ایک بہترین طریقہ اور روایت چلی آ رہی ہے۔ وہ کیا ہے کہ وہاں کے بزرگ اپنے بچوں کو قرآن یاد کراتے ہیں بغیر ہاتھ میں قرآن اور مصحف دیے ہوئے۔ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے، میں یہ عبرت نمونے کے لیے ہماری بے حسی اور لوگوں کی بیداری کا بتا کے موازنہ کر رہا ہوں کہ ہمارے اندر جذبہ جاگے، قرآن سے ہمارا تعلق اور رابطہ مضبوط ہو، ہم اس سے جڑیں۔ مہینوں ہو جاتے ہیں ہم قرآن نہیں کھولتے، کتنی اس سے زیادہ محرومی کی بات کوئی ہو ہی نہیں سکتی کہ اللہ نے جو سب سے قیمتی تحفہ نعمت ہم کو عطا کی ہے، ہمارے لیے اسی کو پڑھنے سیکھنے کا موقع، اور اس کے ذریعے سے دنیا اور آخرت کی سعادت اور کامیابیوں کی ضمانت اللہ نے دی ہے، تو ہم اس کو چھوڑ کر دنیا اور آخرت کے نعمتوں کے پیچھے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں، جو اصلی ذریعہ ہے اس کو لینا نہیں چاہتے۔ تو شنقیط قبیلے کی بات تھوڑی دیر کے لیے سوچئے، یہ جو جیسے بچہ ہے نا، اس کو ہاتھ میں قرآن دیے بغیر پورا کے پورے قرآن کا حافظ بنا دیا۔ یہ وہاں چلا آ رہا ہے، روایت ہے، آج بھی موجود ہے، بتاتے ہیں ہمارے کچھ علماء اور اساتذہ نے بتایا، یہ عرب وغیرہ میں جو آتے ہیں وہ بتاتے ہیں، ان کے یہاں جو خاندان ہے چلتے پھرتے اپنے بچوں کو قرآن کا سبق دیتے ہیں، یہ آیت یاد کرو، اس کے آگے کا یہ ٹکڑا یاد کرو، پھر ملا کے اس طرح پڑھو، بغیر ہاتھ میں مصحف دیے ہوئے پورا قرآن حفظ کرا دیتے ہیں۔ تو یہ ہدایت ہے، اور اس ہدایت کی قدر و قیمت ہمیں پہچاننی چاہیے۔ اس کی ہم کو کھانے پینے سے، میرے بھائیوں، ہم جو کھانا کھاتے ہیں، پانی پیتے ہیں، سانس لیتے ہیں، دنیا کی جتنی نعمتیں ان کے اس مقابلے میں اس قرآن کی ضرورت ہم کو سب سے زیادہ ہے۔ یہ ہدایت ہے، وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کے لیے رحمت ہے۔ رحمت تو سب کے لیے ہے، ہدایت تو سب کے لیے ہے، لیکن فائدہ اٹھانے والے مومنین متقین ہوتے ہیں، اس لیے قرآن نے کہا کہ مومنوں کے لیے رحمت ہے، قرآن نے کہا کہ ھدی للمتقین، متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ اس آیت کا میں صرف سرسری 2 جملوں میں تذکرہ کرنا چاہتا تھا، لیکن ضمنی طور سے بات کچھ بڑھ گئی، اور آج کا درس ہم تمہید تک ہی محدود رکھیں گے اور کل کے درس کی صرف آیتیں پیش کریں گے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ آیت نازل فرمائی تو قرآن مجید کے اور بھی بہت سارے الفاظ، آیتیں یہ بتاتی ہیں کہ قرآن کتنی اہم نعمت ہے، اس کو کیا کیا نام دیا، قرآن کو روح کہا، نور کہا۔ روح کہا مطلب روح سے زندگی ہوتی ہے، اس کا مطلب جس آدمی کی زندگی میں قرآن اور قرآن کی تعلیمات نہیں ہیں، اس کی زندگی میں زندگی نہیں ہے، وہ لاش کی طرح جی رہا ہے، سانس لے رہا ہے اس لیے ہم زندہ سمجھ رہے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ روحانی زندگی سے محروم ہے۔ یہ قرآن روح ہے، یہ قرآن نور ہے، اس کا مطلب جس کی زندگی میں قرآن نہیں ہے اس کی زندگی میں اندھیرا ہے۔ یہ شفا ہے، رحمت ہے، ذکرہ اور نصیحت ہے۔ قرآن کے اور بھی اس قسم کے اوصاف ہیں، اگر ایک ایک صفت کا معنی دیکھیں اور اس کے فائدے پر غور کریں تو ہم کو قرآن کی قدر و قیمت کا تھوڑا موڑا اندازہ تو ہو ہی جائے گا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ قرآن ہمارے لیے انتہائی خیر و برکت کا باعث ہے۔ اور یہ خیر و برکت صرف اس کو پڑھنے میں نہیں ہے، جیسا کہ ہمارے ہاں بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف تلاوت کر لی، تراویح میں سن لیا، سنا دیا اور اس کی خیر و برکات حاصل ہو جائے۔ یقیناً قرآن کی تلاوت بھی مفید ہے، اس کے ایک ایک حرف کے پڑھنے پر 10 نیکیاں اور اس سے زیادہ نیکیاں اللہ تعالیٰ دے گا، یہ طے ہے، کم سے کم 10۔ الف حرف، نون لام حرف، میم، الف لام میم پڑھا تو یہ 3 حرف ہو گیا، 10 10 10 30۔ یہ خود اللہ کے رسول اللہ کے بیان کا میں مفہوم بتا رہا ہوں۔ اب قرآن کے الفاظ کی تلاوت مفید ہے نا، لیکن اس سے یہ فائدہ بہت کم ہے، اس کی خیر و برکت قرآن کی، ہم لوگ قرآن کی جو قیمت نہیں سمجھتے نا ہمارے ہندوستان پاکستان اور اس میں، اس کی وجہ یہی ہے کہ قرآن کو صرف تلاوت تک محدود رکھا جاتا ہے،
آپ قرآن کے معنی اور مفہوم کو اگر تھوڑا سا سمجھیں گے، ہاں یہ تو سمندر ہے، بڑے سے بڑا عالم بھی کتنا بھی جان جائے وہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ قرآن کو، اس کا وہ سمندر کے چند قطرات ہی اپنے آپ دامن میں سمیٹ سکتا ہے۔ ہر غوطہ لگانے والے کے لیے قرآن میں نیا موتی ہے۔ ہر انتہا پر آپ قرآن کے علم پر کتنی بھی انتہا اونچائی پر پہنچ جائے، وہاں سے نئے سفر کا آغاز ہوگا۔ یہ قرآن ایسا سمندر ہے جس کا کوئی ساحل نہیں۔ ہاں چنانچہ یہ کب اس کے خیر و برکات زیادہ ہمارے اور آپ کے لیے مفید ہوں گے، صرف پڑھنے سے نہیں کہ گلے سے نیچے نہ اترے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کچھ لوگوں کی مثالیں دی کہ کچھ لوگ ایسے آئیں گے، خارجیوں کے بارے میں کہا قرآن پڑھیں گے لیکن ان کے گلے سے آگے نہیں بڑھے گا۔ ہاں یہ ساری تفصیلات بیان کرنے کے بعد میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن کی اصل برکت اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھنے، اس کے اوامر و نواہی، اللہ تعالیٰ کہنا کیا چاہتا ہے۔ ہاں کوئی خط ہمارے پاس آئے جس کی زبان ہمیں نامعلوم ہو، ہم اس خط کو پڑھیں، اس پیغام کو پڑھیں اور سمجھے نہیں تو ہم اس پر مطمئن ہو جاتے ہیں۔ پھر لکھنے والے نے ہم کو کیا لکھا ہے ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ نہیں؟ تو اب اللہ تعالیٰ کے اس کلام کو جو اللہ نے اتنے اہتمام سے نازل کیا جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، کتنا اہتمام کیا، آسمان میں پہرے بٹھا دیا۔ ہاں قرآن میں بھی ہے، ابن عباس کی بخاری میں روایت بھی ہے کہ قرآن کے نزول کے وقت اللہ نے آسمانوں پہ پہرے بٹھا دیے شہاب ثاقب۔ جنوں کو تشویش ہوئی کہ کیا نیا کام ہوا ہے کہ اب ہمارے لیے پہرے بٹھائے گئے، تحقیق کی تو پتہ چلا یہ دین اور نبوت ہے، اس قرآن کا نزول ہو رہا ہے۔ اللہ نے پہرے بٹھا دیے۔ اللہ کے رسول پر جب نازل ہوتا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت بدل جاتی تھی، آپ کے اپنے خیالات، اپنے تصورات، فکر کے راستے بند ہو جاتے تھے اور براہ راست دل پر حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کو قرآن دیتے تھے۔ پھر اتنا ہی نہیں، قرآن نازل کرنے کے بعد حضرت جبرائیل سنتے تھے، پڑھ کر سناتے تھے، سنتے تھے، پھر سال پورا ہونے میں ہر رمضان میں خود قرآن کو سنتے تھے۔ اللہ کے رسول کو یہ بھی حکم دیا گیا کہ فلاں صحابی سے سنیے، فلاں صحابی سے سنیے۔ آپ صحابہ کو سنانے پڑھانے کے بعد پھر ان سے سنتے تھے۔ یہ جبرائیل سے پڑھنا سننا سنانا، صحابہ کرام کو سننا سنانا۔ پھر صحابہ کرام کا کیا طریقہ تھا کہ اللہ کے رسول سے قرآن سیکھتے تھے۔ حضرت صحابہ کہتے ہیں کہ ہم 10 آیتیں پڑھتے، پھر اس کے معنی، مطالب، احکام کو جاننے کے بعد ان 10 آیتوں پر عمل کرتے، پھر اگلا سبق لیتے۔ یہ ہے قرآن کو سیکھنے سکھانے کا طریقہ۔ صحابہ نے اس پر عمل کیا تو کیسی خیر و برکات ملی۔ صحابہ کے بعد تابعین اور بعد کے لوگوں نے اپنا اپنا حصہ لیا اور اسی طریقے پر رہے، اور امت کے ہر زمانے میں لوگوں نے قرآن کی خدمت کی، ترجمہ کیا، اس کے قرات کے الفاظ بیان کیے، اس کی بلاغت اور معانی کی گہرائیوں پر غور کیا، قرآن کے مختلف علوم کی شاخیں نکالی کہ یہ شان نزول سے متعلق علم ہے، یہ قرآن سے متعلق تجوید اور حفظ سے متعلق علم ہے، یہ فلاں اس سے متعلق ہے، قرآن کے الفاظ سے متعلق یہ علم ہے۔ الگ الگ علوم کی شاخیں نکل گئی اور امت کے مختلف علماء نے ہر زمانے میں بڑی تعداد میں قرآن کی خدمت کی، جس کے نتیجے میں آج ہم پر اور آپ تک قرآن یہ پہنچا ہے۔ اگر ہم اور آپ قرآن کی اس نعمت کو، جس کو اللہ نے اتنا اہتمام کیا، اور یہ اللہ کے وعدہ تھا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ ہم نے قرآن کو اتارا اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، اس کی حفاظت کا یہ حصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کے مختلف طبقات میں ایسے علماء، ایسے ائمہ، ایسے بڑے بڑے اہل علم کو پیدا کیا، علم و فضل والوں کو، علم اور فضل کے پہاڑوں کو، جنہوں نے قرآن کی ہر زمانے میں خدمت کی اور ہمارے اور آپ تک اسے پوری امانت کے ساتھ پہنچایا، اس کی تفسیریں لکھی، معنی اور مطالب بیان کیے، ہمارے لیے آسان کیا، اور قرآن کو ہر اعتبار سے محفوظ کر دیا، صرف الفاظ کے ساتھ نہیں، معانی کے ساتھ۔ تو اب قرآن کی اصل برکت کس میں ہے کہ ہم اس سے جڑیں، صرف پڑھیں نہیں، اس کو سمجھیں، سمجھنے کے بعد اس کی آیتوں پر عمل، اس کے احکامات کے جو حلال ہے حلال مانیں، جو حرام ہے حرام مانیں، اس پر اپنی طاقت کے مطابق عمل کریں، عمل کرنے کے بعد اس کی تعلیم کو دوسروں تک اپنی طاقت کے مطابق پہنچائیں، اس کا دفاع کریں۔ یہ ہے قرآن کی تلاوت کا حق۔ ہمارے ہاں لوگ، میں اکثر کہتا ہوں، تلاوت کر رہے ہیں، ہاں اللہ نے سود کو حرام کیا، سودی لین دین کر رہے ہیں، اور 15 مرتبہ قرآن ختم کیا سال میں، مہینے میں، رمضان میں، ہاں اتنی مرتبہ ختم کر لیا۔ فضائل پر محنت ہو رہی ہے، مسائل کو جانتے نہیں۔ میں عرض کرتا ہوں، مسائل کو جانے بغیر آپ کو فضائل نہیں ملیں گے۔ روزے کی بہت سی فضیلتیں ہیں، آپ روزہ سنت کے مطابق، شریعت کے مطابق نہیں رکھیں گے تو وہ فضیلتیں ملے گی کیا؟
سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ تو آپ کو مسائل جاننا، مسائل کے جاننے والے کو جتنا آپ جان کر کریں گے اتنا اجر و ثواب بڑھتے ہیں۔ عالم کا درجہ جاہل پر اسی لیے اونچا ہے نا، علم کی بنیاد پر، کہ وہ شعوری طور پر جان کر دلائل کی بنیاد پر بصیرت کے ساتھ کوئی کام کرتا ہے۔ تو خیر بات تھوڑی سی پھیلی ہے، لیکن تمہید کی طور پر اگر میں اس درس کے ذریعے آپ لوگوں کے دماغ میں یہ جذبہ پیدا بیدار کر سکا کہ ہم کو قرآن کے ان دروس کی توجہ دینی چاہیے، قرآن کے معنی مفہوم کو سمجھنا چاہیے۔ اللہ کے رسول نے مسجد کے بھی بارے میں بتایا کہ جو شخص مسجد میں آئے اور قرآن کی ایک آیت اور 2 آیت سنے تو وہ اس کے لیے جو ہے 2 بڑے بڑے جتنی آیت سنے گا اتنے اناج کے غلے کے ڈھیر سے یا اونٹ سے، اتنے اونٹ سے زیادہ بہتر ہے۔ قوماوین کا لفظ بھی ہے اور بعیر کا بھی، 2 اونٹوں سے بہتر ہے۔ تو ہم مسجد میں آتے ہیں نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ قرآن کی کچھ آیتوں کے معنی اور مفہوم سے جو ہے، قرآن میں جو زواجر ہیں، جو منہیات ہیں، منع کیا گئے چیزیں، اس سے ہم بچ جائیں۔ جو حکم ہے کہ یہ کرو اس کو ہم اختیار کر لیں، قرآن کی جو خبریں ہیں کہ اس میں خبریں ہیں اس کو قبول کر لیں، یہی ایمان ہے، یہی ہماری ہدایت ہے، دنیا اور آخرت میں جو ہے کامیابی کی بنیاد اور جڑ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اتلو ما اوحی الیک من ربک، الیک من الکتاب، آپ کی طرف جو کتاب نازل کی گئی ہے اس کی تلاوت کرو۔ اب یہ تلاوت کیسے ہوگی؟ صرف الفاظ پڑھ کر نہیں، اس پر غور و فکر کر کر، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کتاب انزلناہ الیک مبارک، کہ ہم نے یہ کتاب ہے جو ہم نے آپ کی طرف نازل کیا، یہ برکت والی کتاب ہے، برکت ہی برکت ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے مبارک، ہمارا یقین ہے نا قرآن کا کوئی لفظ غلط نہیں ہو سکتا، تو یہ برکت والی چیز ہے۔ کیوں یہ مبارک کتاب نازل کی اللہ نے؟ آگے آیت میں کہا، سورہ صاد کی آیت مشہور ہے، لیدبروا آیاتہ، تاکہ لوگ اس کی آیتوں میں تدبر کریں، غور و فکر کریں، وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور جو عقل والے شعور والے ہیں وہ اس سے نصیحت حاصل کریں۔ مطلب یہ نصیحت کا سامان ہے، یہ ہماری راہ ہدایت ہے، اور اس کے غور و فکر کے ذریعے سے ہم کو ہدایت اور روشنی مل سکتی ہے۔ یہ کچھ باتیں میں نے قرآن سے متعلق، اس کے سمجھنے کی اہمیت سے متعلق کی ہیں، بہت ساری باتیں نہیں ہیں، اور یہ یتلونہ حق تلاوتہ ہی جو کہا گیا ہے اس کے معنی میں داخل ہے۔ لہذا ہمیں قرآن کو قرآن کے حق کے ساتھ سمجھنا چاہیے۔ اور چونکہ رمضان المبارک، یہ جو رمضان ہے یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں جو انتظامات کیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات دی ہیں کہ رمضان کس طرح سے بندے کو گزارنا چاہیے، اگر ہم اس پر ہلکی سی بھی نگاہ ڈالتے ہیں تو بالکل صاف صاف نظر آتا ہے کہ رمضان میں جیسے ہم روزے کرتے ہیں تو عبادات اور روزے کی حالت میں گویا خاص طور سے اس کا اہتمام کیا جائے، اور یہ تعلیم ہے ہمیں کہ ہم قرآن سے اپنے آپ کو جوڑیں۔ اللہ نے دین کا روزہ فرض کیا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ ہی کی جانب سے رات کا قیام مسنون اور مستحب بنایا ہے۔ قیام یعنی تراویح، قیام اللیل، اس میں قرآن پڑھا اور پڑھایا جاتا ہے، پھر عام حالات میں بھی قرآن کی خوب 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 تلاوت کی جائے۔ ہمارے سلف میں بہت سارے، امام مالک جو ہے رمضان میں درس دینا بند کر کے، مطلب جو حدیث کا ان کا مسلسل درس چلتا تھا وہ چھٹی دے دیتے اور پھر عمل کرتے۔ اس عمل میں ذکر و اذکار، قرآن کی تلاوت خصوصیت کا درجہ رکھتی ہے۔ قرآن سمجھنا، قرآن کو جاننا، یہ خود ایک بہت زبردست اور جامع عبادت ہے۔ اگر ایک بندہ قرآن سے جڑتا ہے تو بہت ساری دیگر نوافل کے مقابلے میں یہ زیادہ اہمیت کی بات ہے، کیونکہ یہ ساتھ ساتھ علم حاصل کرنا ہے۔ اور قرآن سے اللہ تبارک و تعالیٰ جو علیم و خبیر ذات ہے، کائنات کا ہر علم اسی کے پاس سے ہے۔ وَعَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، عَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ، یہ ساری تعلیمات وہ انبیاء اور مرسلین کو دی ہوئی ہو یا دنیا کے سائنٹسٹوں اور دنیا داروں کو دی ہوئی ہو، بڑے بڑے علماء اور مختلف شعبوں اور فیکلٹیز کے ماہرین کو دی ہو، سب اللہ کی طرف سے دیا ہوا علم ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ جس علم کو بطور خاص اپنے چنندہ پیغمبروں کے ذریعے سے نازل کر رہا ہے آسمان، اس سے بڑھ کر کون سا علم ہو سکتا ہے؟ یہ قرآن آخری پیغمبر پر نازل ہونے والی آخری کتاب، یہ سابقہ تمام تعلیمات کا ماحصل، خلاصہ، مجموعہ، اور اس میں ضروری اضافہ، اور دنیا کی سب سے زیادہ تازہ تعلیمات اس میں،
1400 سال پہلے نازل ہوا، آج بھی سب سے تازہ ہے، سب سے بہترین ہے، سب سے خوبصورت ہے، سب سے پرکشش ہے۔ اگر آپ قرآن کے معنی اور مطلوب کو معنی کو سمجھیں نا، تو جہاں آپ کو ہدایت ملے گی نا، وہاں دل کو سکون اور لذت بھی ملے گی۔ بڑا پیارا معلوم ہوتا ہے جب قرآن کی گہرائیاں معلوم ہوتی ہے۔ بات طویل ہو رہی ہے، ہاں میں سمیٹوں کہ رمضان اور قرآن کا تعلق گہرا ہے، اس لیے ایک بندہ مومن کو رمضان میں جہاں دوسری عبادات کرنی چاہیے، فرض روزہ تو رکھنا ہی رکھنا ہے، وہاں قرآن سے اپنا رشتہ اور تعلق عام دنوں کے مقابلے میں اور مضبوط بنانا چاہیے۔ اور اس رشتے کے مضبوط بنانے میں ایک اہم کام یہ ہے کہ ہم قرآن کو سمجھنے سمجھانے کے یہ حلقے اور دروس کا اہتمام کریں۔ ایسا ہی ایک حلقہ یہ ہمارے سامنے جو میرے کتابی شکل میں کچھ حضرات نے بھیجا، ہاں یہ جو ہے ایک حلقہ سعودی عرب میں، عربوں میں اس کا بڑا اہتمام ہے۔ یہ سعودی عرب کے ایک بہت ہی مشہور آج کے زمانے کے ایک اہل سنت والجماعت کا ایک نمایاں نشان کہلانے والے ایک شخصیت ہیں شیخ ربیع بن ہادی عمیر المدخلی۔ یہ سمجھ لیجئے کہ یہ امام کے جیسا درجہ رکھتے ہیں، اور آج بھی ان کے گھر پہ روزانہ انہیں مختلف موقعوں پر جو ہے یہ علماء اور طلباء کا ایک اجتماع ہوتا ہے، ان سے استفادہ کرنے کے لیے، ان سے دروس لینے کے لیے۔ ان کی بہت ساری کتابیں ہیں، مستقل دروس ہوتے ہیں۔ علماء سعودی عرب میں ان کو بلانے کے لیے بےتاب رہتے ہیں کہ ہم ان سے کچھ استفادہ کریں۔ انہوں نے 1430 کے سال میں رمضان المبارک میں اپنی مختلف مجالس میں قرآن کے کچھ دروس دیے۔ یہ دروس جو ہمارے سامنے ہیں، یہ دروس قرآن مجید کے باقاعدہ سلسلہ وار نہیں ہے کہ آیتوں کو لیا جائے، جیسے ہمارے ہاں کچھ لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ ایک ایک پارے کا خلاصہ، اور یہ ممکن نہیں ہے مختصر سی وقت میں۔ تو انہوں نے ہر سورت کی چند آیتوں کو اور ایسی آیتوں کو لیا ہے جس کا تعلق ایمان اور ہدایت سے ہے، یعنی ان آیتوں کو لیا ہے جس سے انسان کا ایمان صحیح اور درست ہو، ایمان پر روشنی پڑے، ایمان کے متعلق تفصیلات معلوم ہو، اس ایمان سے کے متعلق احکام جانے، اور ہدایت اس کے سامنے آئے جس کی ضد گمراہی ہے۔ ان کو اگر قبول نہ کیا جائے، نہ مانا جائے، تو آدمی گمراہی کا شکار ہو جائے۔ تو ایسی آیتوں کو انہوں نے منتخب کر کے ان آیتوں کی روشنی میں انہوں نے 28 دروس دیے۔ الجزائر کے ان کے کچھ طلباء اور موافقین نے، ایک نشریات کے ایک ادارے نے ان کے ان دروس کو ترتیب دیا، لکھا، جو کیسٹس میں تھا، اور پھر اس کے بعد جو ہے اسے خود شیخ حفظہ اللہ کو کے سامنے پیش کیا، اور انہوں نے اس کے اندر کچھ جو ضروری چیزیں تھیں درست کی۔ پھر اس میں جو حدیثیں روایتیں تھیں اس میں حوالے وغیرہ بھی حاشیے میں لگا دیے گئے، کون سی روایت کیسی ہے، درجات بیان کر دیا، حوالے وغیرہ جہاں تھا۔ ہاں تو پہلا درس جو انہوں نے دیا وہ سورہ بقرہ کی ان آیتوں کی چند آیتیں ہیں، آیت نمبر 142 سے 252 تک، ان آیتوں کو لے کر پہلا درس دیا۔ یہ وہ آیتیں ہیں جو ایمانیات اور ہدایت پر مشتمل ہے۔ میں یہ جو بیان کر رہا ہوں تمہیدی طور پر آج کے درس میں آپ کو یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن سے متعلق رمضان المبارک میں الگ الگ انداز میں گفتگو کی جاتی ہے، کی جا سکتی ہے۔ ابھی آج یہاں سائر النساء مسجد میں میرا یہ درس اس کتاب کی روشنی میں، قرآن کی آیتوں کی روشنی میں ایمان اور ہدایت، کتاب کا نام ہی انہوں نے رکھا ہے نفحات من الہدی والایمان من مجالس القرآن، یعنی ہدایت اور ایمان کے گویا جھونکے، ہدایت اور ایمان کی بہار یا جھونکے، بھپکے جھونکے، ہاں رمضان کی مجالس کے حوالے سے۔ تو انہوں نے ایمانیات اور ہدایت سے متعلق آیتیں لی، ہم اسے اس درس میں جانیں گے۔ میرا ہی درس انشاءاللہ روزانہ نیا پورا مسجد میں بعد نماز تراویح کل سے شروع ہوا ہے، اس میں ایک دوسری کتاب کے حوالے سے تدبر قرآن سے متعلق قرآن کی مختلف صورتوں کی کچھ اہم نکات اور ایسی خاص باتیں بیان کی گئی ہے جس سے اس صورت کا مضمون، اس کی فضیلت، اس کے بعض مقاصد اور کچھ متعلقہ امور معلوم پڑ جائے، یعنی اس کے ذریعے سے اس صورت کے مقاصد کا یا اس کے غور و فکر کا دروازہ کھل جائے اور راستہ ہموار ہو جائے۔
تو ایک پہلو وہ ہے جو ہم نیا پورا مسجد میں انشاءاللہ بیان کریں گے، ایک پہلو یہ ہے جسے ہم دکتور ربیع شیخ المدخلی حفظہ اللہ کے حوالے سے آپ حضرات کے سامنے پیش کریں گے۔ یہاں میں صرف ابھی آیت آپ کو ابتدا بتا دوں، آج وقت کافی ہو گیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، کہ نیکی اچھائی صرف یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہروں کو مشرق یا مغرب کی طرف پھیرو، ہاں یہ رخ کرو اپنے چہروں کا اس طرف یا اس طرف، صرف اس میں نیکی اور اچھائی سمٹی ہوئی نہیں ہے۔ کل ہم ان کی تفسیر پڑھیں گے کہ یہود و نصارہ نے قبلے کی تبدیلی پر جو اعتراضات کیے، بیت المقدس کا مشرقی اور مغربی حصہ یہود اور نصارہ کا قبلہ تھا، جب بیت المقدس کی بجائے کعبۃ اللہ کو ہجرت کے 16 یا 17 مہینے کے بعد قبلے کی تحویل کر دی گئی، تبدیل کر دی گئی، تو اس وقت جو اعتراضات کیے یہود و نصارہ نے، اس کے جواب میں یہ قرآن کی آیتیں نازل ہوئی۔ کچھ مسلمانوں کو بھی اس میں تشویش ہوئی، یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے قرآن کی آیتوں میں ہے، سیقول السفہاء، ابھی آپ پڑھیں گے تراویح میں، تو اس سے پتہ چلے گا کہ قبلے کی تحویل کے بعد لوگوں کو بڑا احساس ہوا یا اعتراض ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کا رد کرتے ہوئے کہا کہ نیکی اچھائی صرف اس میں نہیں ہے کہ تم اپنے چہروں کو مشرق اور مغرب کی طرف پھیرو، اصل نیکی کیا ہے؟ اعتقاد، عقیدے اور عمل کی اچھائیاں، جس کا آیت کے اگلے حصے میں بیان کیا گیا ہے۔ انشاءاللہ اس پوری آیت کو ہم کل کے درس سے شروع کریں گے، اور اس آیت میں موجود جو ہمارے ایمان، یعنی ایمان کے ارکان، اسلام کے ارکان اور دین کی بنیادیں اور ہدایت کے طور پر جو اعمال اور عقیدے کا ذکر کیا گیا ہے، اس کی کچھ تفصیلات جانیں گے۔ میں امید کرتا ہوں کہ جو حضرات آج موجود ہیں وہ چند لوگ ہی صحیح، لیکن یہ باقاعدگی سے اس درس میں شریک رہ کر قرآن سے متعلق اپنے رشتے، تعلق، شوق اور ذوق کو جانیں گے، اور یہ اگر قرآن کے سیکھنے کے جذبے سے اللہ کے گھر میں ہم اکٹھا ہوتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں یہ انتہائی بابرکت مجلس ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ واقعی میں ہمارے دلوں میں صحیح جذبہ اور اخلاص پیدا کرے، اور اس مجلس کے ذریعے سے قرآن فہمی اور قرآن کی ہدایتوں کو سمجھنے اور اسے اختیار کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد۔